باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. ہزاروں کروڑوں درود و سلام نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر. ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین کی بات. میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ محمد ظہیر احمد. ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے اور بوڑھا جوان جانتا ہے، ہر جو انسان ہے وہ جانتا ہے کہ یہ جو مہینہ ہے ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، یہ کتنی عظمتوں والا، شانوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا، سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار. یہ تو ہمارا اظہار ہے، یہ ہماری بات ہے. لیکن جب کملی والے جو آقا ہیں وہ جب دنیا میں تشریف لائے، جب انہوں نے دنیا میں آنکھ کھولی تو جو ہے کتنی بڑی جو جہالت تھی وہ ختم ہو گئی، اندھیرا جو ہے وہ ختم ہو گیا، روشنیاں چھا گئی. یہ جو مہینہ ہے اتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ ہمیں عیدیں جو ہے وہ 3 عیدیں جو ہے وہ زندگی میں ایک سال میں نصیب ہوتی ہیں. عید الفطر ہے، وہ بھی بڑی خوشی کی عید ہے. عید الاضحیٰ ہے، وہ بھی خوشی کی عید ہے. لیکن جو عید ہے جشن عید میلاد النبی، یہ بھی بہت بڑی عید ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تنقید کرتے ہیں. کچھ لوگ سارے نہیں، کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا سسٹم ہے کہ آپ گلیوں کو سجاتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، بڑا جو ہے نا ڈیکوریٹ کرتے ہیں. آمد کی جو خوشی ہے وہ کس طریقے سے مناتے ہیں؟ میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے تو آپ کتنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق، اور پتہ نہیں ہے آپ کو کہ وہ بیٹا کیسا بنے گا، وہ بڑا ہو کے آپ کی خدمت کرے گا نہیں کرے گا، بڑا ہو کے وہ جو ہے صراط مستقیم پر چلے گا نہیں چلے گا. اور جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کا لقب دیا، جن کی وسادت سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائی، جن کی وسادت سے اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن جو ہے حساب و کتاب شروع کرنا ہے، جن کی وسادت سے بہت سارے گناہ گار جو ہیں وہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی وہ جنت میں چلے جائیں گے ان کی شفاعت سے. ان کی آمد پر ہم خوشیاں کیوں نہ منائیں؟ آج ہم نے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ ان کو بڑی بڑی محافل میں سنتے ہیں کیونکہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے. بڑی بڑی مسجدوں میں آپ جو ہے نا علامہ صاحب کی جو ہے وہ گفتگو، آپ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف آپ ان سے سماعت فرمائیں گے. جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد شبیر حسین مرتضی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. کیونکہ یہ وہ عالم دین ہیں کہ جو ضلع قصور کیا بلکہ پنجاب میں اپنی جو ہے آواز کا جادو لوگوں کو پر جادو کرتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، کیونکہ ہماری تو گفتگو سادی ہوتی ہے لیکن اس انداز میں حضور کی تعریف کرتے ہیں کہ جو سامنے سننے والے ہوتے ہیں وہ ایسا ایک ان پر سما طاری ہوتا ہے کہ وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم مدینے میں بیٹھے ہیں. یہ ان کی محبت ہے، دین میں محبت ہے. اور یہ بات میں حقیقت بات ہے کہ جو عالم دین حضور کے عشق میں بات کرے گا، حضور کے عشق میں گفتگو کرے گا اور ایک ایسے انداز میں گفتگو کرے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی علم کو، دین کو آگے پھیلانے کے لیے، تو یقیناً جو ہے ان کی گفتگو میں مزہ ہوگا، یقیناً جو ہے ان کی گفتگو جو ہے وہ مزیدار لگے گی. علامہ صاحب، ظاہری بات ہے عید میلاد النبی کا مہینہ جاری ساری ہے اور چند دنوں بعد جو ہے 12 ربیع الاول شریف بھی ہے. میں تو ان چیزوں پہ ویسے نہیں جاتا، ولادت 11 کو ہے یا 12 کو ہے. ظاہری بات ہے ہم جشن مناتے ہیں، 11 کو منا لیا تب بھی ٹھیک ہے، 12 کو منا لیا، ہماری خوشی ہے، ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں. آج کل کیا ہوتا ہے، سالگرہ 14 کو ہے، وہ جو ہے وہ سالگرہ کا کیک 16 کو کاٹ رہے ہیں، 15 کو کاٹ رہے ہیں. ان پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن ادھر اعتراض ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشیاں کیوں مناتے ہیں. ظاہری بات ہے ہم جانتے ہیں، ہر بندہ جانتا ہے، پتہ نہیں یہ تنقید کیوں کرتے ہیں، ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں حافظ ظہیر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھ 49 کی جتنی بھی ٹیم ہے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے جہاں پہ
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کچھ بولنے کا یہ موقع فراہم کیا. جی جی یہ آپ کی سب محبت سے ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم خوشیاں کیوں مناتے ہیں. جی دیکھیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے ساتھ ہی جیسا کہ آپ نے بتایا جتنے بھی اندھیرے تھے وہ سارے کے سارے چھٹ گئے, وہ دور ہو گئے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے اتنا نور ہوا کہ ہر طرف روشنی ہی پھیل گئی. اب دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ آپ میلاد کیوں مناتے ہیں, اس کی کوئی قرآن سے دلیل دیں یا حدیث سے دلیل دیں. وہ قرآن سے نیچے یا حدیث مبارکہ سے نیچے ہم بات نہیں کرتے بالکل. دیکھیے سب سے پہلی بات جو ہے وہ قرآن پاک کی بات ہے. قرآن پاک کے اوپر ہم آنے سے پہلے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتلا دوں کہ جیسے ہی یہ ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے تو لوگوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. تو جو ہی یکم ربیع الاول ہوتا ہے پھر 2 3 4 پھر ایسے جیسے جیسے دن آگے چلے جاتے ہیں تو پھر جب 12 کا دن ہوتا ہے 11 اور 12 کی شب ہوتی ہے نا, تو پھر جو مومنین ہوتے ہیں ایمان والے ہوتے ہیں مسلمانوں کے ایک جملہ بولنے لگا ہوں, مسلمانوں کے ایمان کے اوپر بہار کا دن ہوتا ہے. کیا بات ہے. مسلمانوں کے ایمان کے اوپر بہار کا ایک دن ہوتا ہے. جب یہ دن آتا ہے تو ویسے تو سارا سال ہی میلاد چلتا رہتا ہے. جیسے کسی نے کہا نا کہ جب ہو سکون کی دولت, بے شک کیا بات, ضرورت ہو سکون کی دولت تو آقا تیرے دیوانے تیری محفل سجا لیتے ہیں. سبحان اللہ کیا بات. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ پورا سال چلتا رہتا ہے. اور یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, تمام جہانوں کے لیے آپ رحمت بن کے آئے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ یہ قیامت تک ہے, اب کوئی نبی نہیں آئے گا. بے شک. اور اس کے اوپر بھی پھر آخر پہ جا کے میں ایڈریس کروں گا, لیکن اس سے قبل کہ یہ ہم خوشی مناتے کیوں ہیں یہ سوال ہے. اس کا سادہ سا جواب یہ ہے ناظرین, اگر کوئی پوچھے کہ آپ میلاد مناتے کیوں ہیں, یہ خوشی کیوں کرتے ہیں, تو اس کا سادہ سا جواب ہے بھئی اللہ نے ہمیں قرآن میں یہ خوشی منانے کا حکم دیا ہے. اب دوسرا سوال آگے سے یہ ہوگا بھئی قرآن کی کون سی آیت ہے, کون سی اس کی سورہ ہے, کون سا پارہ ہے, کوئی حوالہ دیں. یہ تو آپ نے بات کر دی. تو آئیے بھائی جو بات کریں گے انشاءاللہ یہاں پہ اس چینل پہ جو بھی بات ہوتی ہے خاص طور پہ جو میری طرف سے ہوگی, حافظ ظہیر صاحب کی طرف سے ہوگی, وہ بالکل سند کے ساتھ ہوگی, کوئی ہوا میں بات بالکل نہیں ہوگی. ماشاءاللہ آپ پہلے بھی مجھے یہاں پہ سنتے رہتے ہیں. حافظ ظہیر صاحب میرے دوست ہیں, جب بھی بلاتے ہیں میں حاضر ہو جاتا ہوں. جی آپ کی محبت ہے. تو آئیے سورہ یونس ہے اور اس کی آیت نمبر 58 ہے. جی ٹھیک ہے, اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ اے محبوب مکرم آپ اپنے لب ہلائیں, آپ اپنے میٹھے میٹھے انداز میں لوگوں کو بتائیں. قل آپ بتائیں, کیا بتانا ہے کہ بفضل اللہ وبرحمتہ, یہ جو اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے, فبذالک اس پر چاہیے کہ فلیفرحوا خوشیاں منائیں. اللہ اکبر. اب جو فضل سمجھیں گے وہ خوشیاں منائیں گے. جو ماشاءاللہ آپ پہلے ہی وہاں پہ پہنچ گئے, آپ نے صحافت کا حق ادا کر دیا, اب پہلے ہی وہاں پہ پہنچ گئے. اب یہاں پہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ میلاد کا ذکر نہیں ہے. سامنے والا یہ کہے گا بھائی یہاں پہ تو میلاد کا ذکر ہی نہیں ہے. بڑا ریلیونٹ اس کا بھی سوال ہے کہ یہاں پہ میلاد کا تو ذکر ہی نہیں ہے. بھئی ہم بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہاں پہ میلاد کا ذکر نہیں ہے, لیکن قرآن نے واضح کہا ہے کہ جن کے اوپر فضل ہوا ہے اور جن کے اوپر رحمت ہوئی ہے, اور رحمت کے بارے میں قرآن تفسیر کرتا ہے قرآن بالقرآن. اس آیت کی تفسیر آگے سورہ انبیاء میں وہ 107 نمبر آیت ہے, پارہ نمبر 17 ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ رحمت کی تو کئی قسمیں ہیں. مثلا میرے پاس اولاد نہیں ہے تو میرے پاس اللہ پاک نے اولاد دے دی تو میں نے کہا کہ اللہ کی رحمت ہوگی. بے شک. بارش نہیں آتی, لوگ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنی رحمت کی بارش عطا فرما, بارش ہو گئی. ٹھیک ہے, کسی کے پاس روزگار نہیں ہے تو اس کو روزگار مل گیا تو اس نے کہا جی اللہ کی رحمت سے مجھے روزگار مل گیا, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. کسی کے پاس کوئی بھی پریشانی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کا فضل ہے. دنیا کی کوئی بھی پریشانی ہو, کوئی بھی مل جائے تو وہ بڑی خوشی کا اظہار کرتا ہے, خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ کا فضل ہے, زندگی ہے. ہاں جی, اللہ کا فضل میرے پاس ہے, الحمدللہ ہوا, میرے پاس اللہ کی رحمت ہوئی. تو جو کائنات میں سب
سے بڑھ کر بڑا فضل ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، جو کائنات میں سب سے بڑی رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی۔ وہ رب نے خود فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، محبوب آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اور رب نے اپنے بارے میں پتہ کیا فرمایا یہ ناظرین کے لیے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ میں تمام جہانوں کا پروردگار ہوں۔ تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ جہاں جہاں تک رب کی خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم خوشی مناتے ہیں کہ فَلْيَفْرَحُوا، جب آپ کے پاس فضل ہو جائے رحمت ہو جائے تو پھر آپ خوشیاں منایا کریں۔ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہاں پہ ایک علمی بات کر دوں کہ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی لفظوں کی کمی نہیں ہے، بے شک۔ وہ یہ کہہ سکتی تھی کہ جب تمہارے اوپر فضل ہو، اس کی رحمت ہو تو فَلْيَسْجُدُوا، تم سجدے کیا کرو، فَلْيَعْبُدُوا، تم عبادت کیا کرو، فَلْيُنْفِقُوا، تم خرچ کیا کرو۔ لیکن یہاں پہ رب نے فرمایا کہ فَلْيَفْرَحُوا، فرحت سے ہے کہ تم خوشیاں منایا کرو۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ جب آپ کے اوپر فضل ہو، آپ کے اوپر رحمت ہو، تو سب سے بڑی جو فضل اور رحمت ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، اس کے اوپر ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ خوشیاں منایا کریں۔ اب اس سے آگے والی بات، خوشیاں کیسے منائیں؟ بے شک رب نے یہ نہیں بتایا خوشیاں کیسے منانی، ایک طریقہ نہیں بتایا۔ اگر رب کی ذات، بھائی ظہیر صاحب، رب بتا دیتی نا کہ خوشیاں منانے کا صرف یہ طریقہ ہے، تو پھر ہم جو ہے مقید ہو جاتے، بالکل پابند ہو جاتے اس چیز کے اوپر کہ صرف اسی کے اوپر ہی ہم نے خوشی کرنی ہے اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ رب نے سارا ہمیں کھلا میدان دے دیا کہ شریعت کے اندر رہتے ہوئے آپ جو بھی خوشیاں کریں، آپ گلیاں سجائیں، آپ جلوس نکالیں، آپ محافل کرائیں، محافل نعت کرائیں، محافل میلاد کرائیں، آپ جو کچھ بھی کروائیں سب کچھ جائز ہے، لیکن شریعت کے اندر رہتے ہوئے، شریعت سے باہر نہ نکلیں، شریعت کے اندر رہتے ہوئے آپ جو بھی خوشی منائیں جو آپ کے رسم و رواج کے مطابق ہے، جو آپ کا دل چاہتا ہے تو وہ ساری کی ساری جائز ہوگی، فَلْيَفْرَحُوا کے زمرے میں آئے گی، اس چیز کے اندر آئے گی۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ خوشیاں کیوں مناتے ہیں، تو بھائی بابا ہم کون ہیں خوشیاں منانے والے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے خود خوشیاں منانے کا حکم دیا ہے کہ فَلْيَفْرَحُوا، کہ آپ اس کے اوپر خوشیاں منایا کریں۔ لیکن اس میں ایک میں اور چیز آپ کے ساتھ ایڈ کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ رحمت سے مراد تو رحمت مصطفیٰ ہی ہے، جی بے شک، لیکن فضل سے مراد، بعض اوقات مفسرین نے یہ بھی اس کی تفسیر کی ہے کہ فضل سے مراد رب کا قرآن ہے۔ کیا ہے؟ رب کا قرآن ہے۔ اب آپ لیلۃ القدر کی رات دیکھیں گے کہ بڑے بڑے اشتہارات، بڑے بڑے بینرز مساجد کے سامنے بڑی بڑی جگہوں کے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ جشن نزول قرآن، جشن نزول قرآن، لیلۃ القدر کی رات۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن کی اصل حقیقت کیا ہے، قرآن کیا ہے، قرآن کی شان اور عظمت کیا ہے، قرآن کی فضیلت کیا ہے، قرآن خود میں کیا ہے، تو ہم قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ قرآن نے خود کہا کہ وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، سبحان اللہ، قرآن صرف اور صرف ذات مصطفیٰ کی زبان کا قول ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے محبت اتنی فرمائی کہ آپ کے قول کو قرآن بنا دیا۔ ہاں جی، سبحان اللہ، حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ کلام ہے، چاہتے تھے وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، رب کا کلام ہے، ذات مصطفیٰ کے اوپر آیا، ذات مصطفیٰ کی زبان سے نکلا تو فرما دیا وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، پیارے یہ آپ کا ایک قول ہے۔ تو بھائی جن کے ایک قول کے اوپر ہم اتنی خوشیاں مناتے ہیں تو پوری ذات کے اوپر ہم خوشیاں کیوں نہیں مناتے ہیں؟ پوری ذات کے اوپر ہم خوشیاں کیوں نہیں مناتے ہیں؟ تو لہٰذا ہمیں قرآن بھی اللہ کا فضل ہے، قرآن بھی ملا تو ذات مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم قرآن کے اوپر جشن کرتے ہیں تو اس سے زیادہ ہمیں حضور علیہ السلام حق رکھتے ہیں کہ ان کے اوپر ہمیں جشن کیا جائے، ان کے اوپر ہمیں خوشیاں منانی چاہیے، اور ان کی ذات کا جب وقت قریب آئے
یہ وقت قریب آئے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات، زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو بٹھا کر، یہ ہوتا بھی اس لیے ہے کہ لوگوں میں ذات مصطفیٰ کی محبت پیدا کی جائے۔ جی علامہ صاحب ماشاءاللہ بڑی ہی پیاری گفتگو جاری ہے، کیونکہ یہ تو جتنی بھی بات کی جائے کم ہے، لیکن ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس، قصور سے اسلام آباد راولپنڈی، پرسکون ماحول، آرام دہ، تیز تر اور محفوظ ترین سروس، کشادہ سیٹس، ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت، اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک، نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھیں۔ پرلطف سفر زکی ڈائیو بس سروس کے ساتھ۔ زکی برادرز کے سروس ٹائمز: قصور سے اسلام آباد راولپنڈی روزانہ 3 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 9:30 پر، دوسرا ٹائم دوپہر 11 بجے، تیسرا ٹائم رات 9:30 پر۔ قصور سے ساہیوال روزانہ 3 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 12 بجے، تیسرا ٹائم شام 4 بجے۔ قصور سے فیصل آباد روزانہ 2 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم 1:45 پر دوپہر میں۔ قصور سے سیالکوٹ روزانہ صبح 8 بجے۔ قصور سے ملتان صبح 7 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 2:30 بجے۔ قصور سے بہاول نگر چشتیاں روزانہ صبح 7:30 بجے، دوپہر 1:30 بجے۔ اس کے علاوہ لاہور کے لیے ہر 10 منٹ بعد سروس جاری ہے۔ آج ہی اپنی ایڈوانس سیٹ کی بکنگ کروائیں۔ فون نمبر 0300 9465 990۔ زکی برادرز ڈائیو بس سروس، شہباز خان روڈ، کشمیر چوک، قصور۔ جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسے کہ آپ علامہ صاحب کی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، C49 کی یہ بہت بڑی کاوش ہے کہ آپ جب بھی C49 کی سکرین پر دیکھیں گے تو آپ ایک عالم دین کو سنیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر سے پکڑا بندہ اور اسے بٹھا دیا جس کے نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا، اور یقیناً آپ C49 کی جو بھی گفتگو ہے قرآن و حدیث میں آپ جو ہے نا سماعت فرماتے ہیں، اور یہ بات حقیقت ہے۔ میں ان لوگوں سے میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ اکثر جو ہے نا لوگ لکھتے رہتے ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ بلا وجہ نہ تو آپ کے لکھنے سے کچھ ہو جانا ہے، تو نہ آپ کے لکھنے کا جو ہے نا کسی کو نقصان ہونا ہے، تو آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ کیونکہ آپ اگر حضور کی محبت میں اچھے الفاظ نہیں بول سکتے تو آپ برے ایسے الفاظ بھی نہ بولیں جس سے جو ہے وہ حضور کے عاشقوں کی دل آزاری ہو۔ میں ایک بات کل مثال دیتا ہوں، علامہ صاحب تو ماشاءاللہ قرآن و حدیث سے مثالیں دیتے ہیں، میرے پاس دنیا کی مثالیں ہوتی ہیں، قرآن و حدیث سے بھی الحمدللہ میں دے سکتا ہوں، لیکن میں ایک بات کرتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، وہ بڑا صاحب حیثیت ہے، اس کے بیٹے کی سالگرہ ہے، وہ اپنے بیٹے کی سالگرہ مناتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، جتنا جس کو دیا ہوا ہے وہ اس انداز میں مناتا ہے، وہ بڑا جشن کرتا ہے، وہ بڑا ڈیک لگاتا ہے، وہ وہاں پہ جو ہے نا وہ سونگ بجتے ہیں، وہاں پہ کھانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ وہ سالگرہ منانا وہ جائز ہے، وہ جائز ہے، اس پہ جو ہے نا وہ نجائز پیسہ نہیں لگ رہا، لیکن جو حضور کے میلاد کی خوشی میں پیسہ لگائے اپنی گلی، دیکھیں ہمارا تو ایمان ہے، انہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، کیونکہ ہم تو گلیاں اور محلے اس لیے سجاتے ہیں، گھر اس لیے سجاتے ہیں کہ شاید ہمارے نبی جو ہے وہ ہم پر کرم نوازی کریں، ہم پر پیار محبت شفقت کریں اور ہمارے گھر میں بھی تشریف لے آئیں۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ ان لوگوں کا کوئی ہی جواز نہیں ہے، ان کا کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ ہم تو بس یہی دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی بات کرنی ہے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ نہیں دیکھتے۔ علامہ صاحب ظاہری بات ہے لائٹنگ ہم کرتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ جب یکم ربیع الاول شریف آتا ہے تو لائٹنگ شروع ہو جاتی ہے، گلیاں محلے، لیکن ایک چیز پہ میں ویسے اعتراض بھی کرتا ہوں کہ جو لوگ گلیوں کے اینڈ پہ کونے پہ وہ پرات رکھ دیتے ہیں،
میں ویسے ان چیزوں کو جو ہے نا میں نہیں مانتا کہ وہ پرات رکھ دیتے ہیں، جو بھی بچے کھڑے ہیں جو گزر ہے اسے کہتے ہیں جی حصہ ڈالے جی ہم نے. اگر ظاہری بات ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا دیا ہے، جتنی آپ سجاوٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی پاکٹ سے کریں. میں یہ گزارش کروں گا، دیکھیں آپ پتہ نہیں کسی کے پاس ہیں کہ نہیں ہے، بالکل کسی کی کیا کنڈیشن ہے، جب آپ اس کو کھڑا کر کے کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے گلی سجانی ہے، یہاں پہ ہم نے میلاد منانا ہے تو حصہ ڈالیں، پتہ نہیں اس وقت اس کے اوپر کیا بیتی ہوگی. آپ تو یعنی کہ میلاد کے چکر میں کسی کی دل آزاری بھی ساتھ کر رہے ہیں. تو خدارہ میں جو ہمارے سننے والے میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ عمل ٹھیک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، باقی آپ بہتر سمجھتے ہیں. اس عمل کو سے بچیں، کوشش کریں. تو لائٹنگ کرتے ہیں، گلیاں بھی سجاتے ہیں، جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں، یہ کیا ضروری ہے؟ یہ ہماری محبت کا ثبوت ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لائٹنگ کرتے ہیں، ہم اتنی زیادہ روشنی کرتے ہیں. بھئی ہم نے لائٹنگ کیا کرنی ہے جی، ہم نے روشنی کیا کرنی ہے؟ ہمارے پاس تو لوڈ شیڈنگ اتنی ہوتی ہے ہم نے لائٹنگ کیا کرنی ہے؟ ابھی رات کو میں آپ کو تازہ مثال دے دیتا ہوں. میں ہاسپٹل میں تھا تو میرے بیٹے کی نا یہ آنکھ پہ دروازہ لگ گیا، تو جہاں پہ کٹ لگ گیا 3 اس کو نا وہ ٹانکے لگے. تو وہ جب ڈاکٹر صاحب نے ایک تو ٹانکا لگا لیا، تو دوسرا ٹانکا لگانے کے لیے جب وہ سوئی ایسے نکالتے ہیں نا، ایسے سوئی اندر ڈالی ہوئی ہے تو لائٹ چلی گئی. لائٹ چلی، اللہ اکبر. ہاں جی لائٹ چلی گئی. ٹھیک ہے، یہ ہمارے ملک پاکستان، یہ ہمارے ملک پاکستان کے حالات ہے لائٹنگ کے حوالے سے. تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ لائٹنگ اتنی کرتے ہیں، اتنی روشنیاں کرتے ہیں. بابا ہم نے کیوں لائٹنگ کرنی ہے؟ آئے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت بسعادت ہوئی تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان فرماتے ہیں کہ جب میرے پوتے کی ولادت بسعادت ہوئی تو میں خانہ کعبہ میں تھا، صحن کعبہ میں تھا. تو میں نے دیکھا کہ کعبہ جو ہے اس کا جھکاؤ میرے گھر کی طرف ہو رہا ہے. اور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے ستارے اتنے قریب آ گئے کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی گر پڑیں گے. تو یہ ایک لائٹ لگی ہے تو اتنی روشنی ہے. اگر ستارے اتنے قریب آ جائیں تو کتنی روشنی ہوگی؟ جن کی روشنی میں انسان جو ہے وہ چلتا ہے. میں ایک بات یہاں پہ اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم دیکھیں نا، اب بانی پاکستان ہے قائد اعظم محمد علی جناح، دیگر جو ہے وہ 14 اگست ہے، ظاہری بات ہے اس دن پاکستان بنا. ہمیں بالکل خوشی ہے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں. لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ تب لوگ منچلے اتنا بڑا جشن کرتے ہیں، وہ سرکاری عمارتوں پر جو ہے وہ سجاوٹ کر دی جاتی ہے. خیر 12 ربیع الاول شریف میں بھی سجاوٹ تو ہوتی ہے سرکاری عمارتوں پر، لیکن میں کہتا ہوں کہ تب اعتراض کوئی نہیں کرتا. ہاں جی، تب کوئی نہیں کہتا کہ یہ چھٹی کیوں کی گئی ہے، سرکاری چھٹی کر دی جاتی. پورے ملک میں چھٹی ہے، بانی پاکستان کی جو ہے نا یاد میں چھٹی ہے جی، یہ علامہ اقبال ڈے ہے، یہ فلاں ڈے ہے فلاں ڈے. تب کوئی نہیں کوئی اعتراض کرتا، کوئی نہیں پوچھتا. اس میں میں یہ بھی ساتھ بات ایڈ کر دوں اس سوال کے ضمن میں کہ روشنی کیوں کی جاتی ہے. ایک تو ستارے اتنے قریب آ گئے، اور دوسرا جو چاند ہوتا ہے نا یہ 12، 13 اور 14 یہ ان راتوں پہ پورے اپنے جوبن پہ ہوتا ہے. بے شک اس کی روشنی ہوتی ہے. کہتے ہیں نا 14ویں کا چاند ہے، بعض چاند کی بہت زیادہ روشنی. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ جو رات بھی ہے، یہ رات بھی 11ویں کی رات ہے، 11 اور 12 کی درمیانی رات ہے. انہی راتوں میں ہی ایک رات ہے. بے شک. تو جب ستارے اتنے قریب آ گئے، اتنی روشنی ہو گئی، تو جب چاند کی بھی کتنی روشنی ہوئی ہوگی، کتنی روشنی ہوئی ہوگی. تو ہم کون ہے روشنیاں کرنے والے؟ دوری پہ اتنی روشنی دے رہا ہے کہ پورا عالم، پورا جو زمانہ ہے وہ چاند کی روشنی میں سفر کر رہا ہے. پورا زمانہ روشنی. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے کی ولادت ہوئی، خارج منی نور، جب میرے سے نور خارج ہوا تو میں نے بند کمرے میں بیٹھے شام کے محلات دیکھ لیے. اللہ اکبر. اتنی روشنی تھی. ہم کتنی روشنی کر سکتے ہیں؟ چھوٹی لائٹ لگا لیں گے، بڑی لگا لیں گے، 100 واٹ کا لگا لیں گے، اس سے بڑا کریں گے 500 واٹ کا لگا لیں گے. تو بھائی خانہ یہاں پہ ویسے بھی آج کل جتنا بل آتا ہے میرے خیال میں کوئی لائٹنگ کرے گا نہیں. 200 سے اوپر یونٹ چلے جائے وہ یہ کہنا لائٹنگ رہنے دے، 200 سے اوپر یونٹ نہ جائے. جتنا ہمارے جو ہے ہماری دیکھ کے مہینہ گزارنا. میں رات کو آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نا ایک ہوٹل پہ روٹیاں لینے کے لیے گیا، تو میں نے اسے کہا یار نا روٹیاں دے دو.
تو وہ روٹیاں لگانے لگا تو وہاں پہ ایک آدمی کھڑا تھا، تو وہ جو ہے نا ایک سے پہلے اس نے پوچھا یار آپ کو بل کتنا آیا ہے؟ اس نے کہا میں نے ابھی دیکھا نہیں ہے. اوپر سے ایک اور آدمی ہے کہتا ہے یار آپ کو کتنا بل آیا ہے؟ میں نا حیران رہ گیا. میں نے کہا یار دیکھیں آج کل حال چال نہیں پوچھا جاتا، آج کل یہ پوچھا جاتا بل کتنا آیا ہے. یقین کریں ایسے ہی ہے، بہت زیادہ حالات ٹائٹ ہوئے پڑے. اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو روشنیاں دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہ روشنیاں کی ہیں. بے شک. تو سورج اتنا قریب ستاروں کو کر دیا، پھر چاند کی اتنی روشنی ہو گئی. پھر حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے نور، اتنا نور ہو گیا کہ میں نے یہاں پہ بیٹھے ہوئے شام کے جو محلات تھے، گلیاں بازار تھے، ان میں چلنے والے جو اونٹ تھے ان کی گردنوں کو دیکھ لیا تھا. تو اتنی زیادہ روشنی تھی. تو بابا جی یہ تو روشنی ہے ہی کچھ نہیں ہے. لہذا ہم آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ جب سرکار کی آمد ہو تو روشنیاں کیا کریں، اس سے ہو سکتا ہے آپ کا دل بھی روشن ہو جائے. روشنی کیا کریں، یہ نہیں ضروری کہ آپ 12 کو ہی کریں، آپ 11 کو کر لیا کریں. ہاں جی، آپ 8 کو کر لیا کریں. جب آپ کا دل، جب آپ چاہتے ہیں نا کہ اس وقت اس طریق کو ہی آپ اس طریق کو کر لیا کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. دیکھیں یہ بات حقیقت ہے، میں ہمارا کسی پر مقصد نہیں ہے تنقید کرنا. آج الحمدللہ یقین کریں کے لیے علامہ صاحب یقین کریں کہ حضور کی بات کرتے، حضور کا میلاد ہے، یہ بھی ہم بھی جشن منا رہے ہیں. بڑی عجیب سی کیفیت ہے، بڑی عجیب سی کیفیت ہے، بڑی خوشی ہے کہ ہم حضور کی روحانی کیفیات ہیں. جیسے دل کرتا ہے کہ بات کرتے ہی جائیں، ٹائمنگ بھی نہیں نظر آتی. لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ میں یہ ان سے گزارش ضرور کروں گا کہ آپ ان چکروں میں نہ پڑیں. 11 کو ولادت ہے، 12 کو ہے، کب ہے آپ کا؟ جب دل کرتا ہے آپ خوشی منائیں، جب دل کرتا ہے منائیں. یہ چھوڑیں، اس پہ بحث تو ہے ہی نہیں، بنتی ہی نہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ رحمت ہے یا فضل ہے بالکل، تو پھر آپ خوشی منائیں. یہ تو قرآن کا سیدھا سیدھا واضح حکم ہے. فَلْيَفْرَحُوا کہ آپ جب آپ کے اوپر فضل ہو، رحمت ہو تو آپ لازمی خوشیاں منایا کریں. اگر آپ خوشیاں مناتے ہیں تو یہ سمجھ کر منائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی وہ رحمت ہے ہمارے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے اور اس کا فضل ہے. اگر آپ نہیں مناتے تو یقیناً آپ اس کا انکار کر رہے ہیں کہ وہ سب سے بڑا فضل نہیں ہے، رحمت نہیں ہے. یا آپ دیکھیں علامہ صاحب یہ بات حقیقت ہے، انکار الحمدللہ کوئی بھی مسلمان ہے وہ نہیں کرے گا. یقیناً مانتے ہمارے دوسرے بھائی بھی ہیں، وہ 11 کو مان لیں، 10 کو مان لیں، جب بھی مان لیں، وہ ایک ان کا ایک اپنا، لیکن مانتے تو ہیں نا. بات تو یہ ہے کہ مانتے، لیکن ایک اگر متفقہ طور پر ایک دن اگر ڈیسائیڈ کر لیا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی قرآن میں کوئی حدیث کا بات ہے، 7 کو ہے، کوئی 8 کو کہتا ہے، کوئی 9 کو، کوئی 10 کو. چلو ایک متفقہ طور پر فیصلہ ہو گیا. ہاں بالکل فیصلہ ہو گیا. اب دیکھیں نا رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو 29 کو ہم بیٹھ جاتے ہیں. اگر ہمیں چاند نظر آ بھی جائے، ہمیں چاند نظر آپ دیکھیں نا، مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ عالم دین ہے، اگر آپ کو 29 کو چاند نظر آ گئے تو جب تک روایت حلال کمیٹی جو ہے اعلان نہیں کرے گی تو آپ عید تو نہیں کر سکتے. آپ کو چاہے واضح طور پہ نظر آ گئے. تو میں یہی چاہتا ہوں، یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر متفقہ طور پر علماء کرام نے ایک دن فائنل کر دیا ہے، میں تو جنرل دنیا کی مثالیں دیتا ہوں، فائنل کر دیا ہے تو یقیناً آپ کو مان لینا چاہیے. نہیں مان سکتے تو جیسے خیبر پختونخوا والے ایک دن پہلے عید کر لیتے ہیں، آپ ایک دن پہلے عید میلاد النبی کر لیا کریں. بالکل علامہ صاحب یہ جلوس ہم نکالتے ہیں، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں، کیونکہ یہ بڑی ہم محبت و عشق سے جلوس بھی نکالتے ہیں، اس کے بارے میں کیا جو ہے نا؟ دیکھیے جی، کریم آقا علیہ السلام کی ہجرت کے بارے میں مدینے والے جو لوگ تھے ان کو پتہ تو چل گیا تھا کہ اس دن حضور علیہ السلام نے نکلنا ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ اتنے دنوں کا سفر ہے، اتنے دنوں میں پہنچ جائیں گے. لیکن حضور علیہ السلام وہاں سے نکلے اور سیدھا غار ثور میں چلے گئے. جی وہاں پہ 3 دن رکے. حضرت ابو بکر صدیق بھی وہاں پہ تھے. وہاں پہ جو واقعات ہوئے اس کی وجہ سے سرکار پھر لیٹ ہو گئے. اب لوگ جو تھے مدینے والے جو لوگ تھے وہ باہر نکل کر روزانہ حضور علیہ السلام کا انتظار کیا کرتے تھے کہ آج آ جائیں. یہاں تک کہ جو نوجوان ہوتے تھے وہ کسی اونچی جگہ پہ بلکہ درخت کے اوپر چڑھ کے تو دیکھتے تھے دور سے حضور علیہ السلام کا قافلہ نظر آ جائے. عاشقوں کو تو انتظار ہوتا ہے بھائی. وہ دروازہ یقین کریں ہوا سے بھی ہلے نہ تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے محبوب آ گیا ہے. کیا بات ہے. تو حضرات سے وقار اس لیے کہ جب حضور علیہ السلام پھر تشریف لے آئے مدینہ المنورہ میں، اب ہر صحابی کی خواہش تھی کہ حضور علیہ السلام ہمارے گھر میں تشریف لائیں.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میری اونٹنی ہے نا یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو جہاں پہ یہ جا کر بیٹھ جائے گی میں اس کا مہمان بن جاؤں گا، وہ میرا میزبان ہوگا۔ تو جب حضور علیہ السلام چلے کیا بات، یہاں پہ ایک پیر صاحب چلے نا، کیا بات ہے، تو وہاں پہ میں بات کرنے ہی لگا تھا لیکن ہم نے کر دی، کیونکہ یہاں پہ ایک پیر صاحب چلے نا تو کتنے پیچھے مریدین چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ جلوس نہیں ہوتا تو کیا؟ پیر صاحب کی بھی کوشش یہ ہوتی ہے، دیکھیں حضور علیہ السلام نے تو فرمایا نا کہ میری اونٹنی جہاں پر جا کے رکے گی وہی میرا جو ہے میزبان ہوگا، میں وہیں پہ قیام کروں گا۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہاں پہ کون بڑا تاجر ہے، کون بہت بڑا امیر ہے، میری خدمت کون کرے گا، میرے لیے اعلیٰ پکوان کون بنوائے گا، یہ نہیں حضور علیہ السلام نے سوچا۔ میں جو ہمارے پیر حضرات ہیں میں تنقید نہیں کرتا، میں معافی چاہتا ہوں، میرے خلاف نہ ہو جائیں، لیکن میں یہ بات ضرور کروں گا، جو حق بات ہے وہ کرنی چاہیے، یہ ضرور کروں گا کہ آلریڈی پہلے بھی کرتے رہتے ہیں، جی میں کرتا رہتا ہوں۔ میں پیچھے جو ہے نا 3-4 پروگرام میں نے لگاتار جو ہے وہ پیر حضرات پر کی ہیں، لیکن وہ پیر جو ان باتوں کے زمرے میں آتے ہیں، جو ان باتوں کے دائرے میں آتے ہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی دیکھیں کہ جو ہمارا جو بہت ماڑا، جو بہت غریب مرید ہے، آپ اس کے گھر جائیں اچانک، یقین کریں کہ اس کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں رہے گا، بات ہماری آگے سے آگے نکل جائے گی۔ پھر حضور علیہ السلام یہاں پہ بلا مثال و تشبیہ، بے شک بلا مثال و تشبیہ، کوئی یہ نہ سوچ لے کہ آپ نے وہاں سے جہاں بات جا کے ٹیس کر دی ہے، بلا مثال و تشبیہ جب حضور علیہ السلام چلے ہوں گے تو پیچھے پیچھے صحابہ کرام چلے ہوں گے اور وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ سرکار کس کے گھر میں جائیں گے، اور چھتوں کے اوپر جو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی، بچے تھے، وہ جو لوگ استقبال کر رہے تھے وہ بھی پیچھے چلے ہوں گے اور وہ پڑھ رہے تھے کہ طلع البدر علینا، سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کے یہ اشعار پڑھ رہے تھے کہ ہمارا چاند نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ جا رہے تھے تو کیا یہ جلوس نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ اور جو لوگ منع کرتے ہیں ان سے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا حضور نے یہ منع فرمایا تھا؟ بالکل بھی ایسے نہ چلیں، جلوس کی شکل میں نہ چلیں، جلوس کی شکل میں۔ اب ظاہری بات ہے جو ایک اپنے گھر میں انتظار کے لیے کھڑا ہے، بالکل اس کے گھر سے آگے اونٹنی چلی گئی ہے تو ظاہری بات ہے وہ بھی پیچھے چلا ہوگا نا، میں دیکھوں تو صحیح کون خوش قسمت ہے جس کے گھر میں جا کے لوگ کہتے ہیں صحابہ نے جلوس نکالا، تو یہ بابا جی صحابہ ہی جلوس نکال رہے ہیں، جی بالکل ایسے سرکار کے ساتھ صحابہ کرام ہی چل رہے ہیں۔ دیکھیں نا بہت ساری چیزیں ہیں، دیکھیں جب قرآن پاک دیکھیں ہمیں حضور علیہ السلام کی وسادت سے ان کے ذریعے قرآن ملا ہے، تو ظاہری بات ہے قرآن بھی تو ہم ان کی بات دیکھیں، وہی تو حضور علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے نا، تو حضور علیہ السلام نے ہمیں فرمایا تو ہم نے اسے قرآن بنایا ہے، ہم قرآن مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں۔ لیکن جب جو شخص ہمیں ایک بات بتا رہا ہے، جو ذات ایک بات بتا رہی ہے، اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں لیکن اس کی خوشی پہ ہم انکار کر رہے ہیں، کیا بات ہے۔ تو علامہ صاحب ہماری گفتگو جاری رہے گی، ٹائم ہمارا کم ہوتا ہے، گفتگو یقین کریں کہ آج بہت مزیدار ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ لیکن ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس، قصور سے اسلام آباد راولپنڈی۔ جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ بڑی ہی بہت ہی پیاری نرالی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ یقین کریں علامہ صاحب آج نا ٹائم کا پتہ بھی نہیں چل رہا اور دل کر رہا ہے کہ ہم جو ہے نا یہ بات کرتے ہی جائیں۔ دیکھیں یہ تو محبوب کا ذکر چھڑا ہو تو پھر کیسے جو ہے نا تو ہم آئے ہیں، ان کے لیے تو کائنات بنائی گئی، تو سب کچھ ہے۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنوں کہ میں نے دیکھیں اللہ تعالیٰ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تمہارے اوپر احسان کی ہے، اور احسان کا بدلہ کیا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، لیکن ہم اس کا بدلہ نہیں دے سکتے، لیکن ہم خوشی تو کر سکتے ہیں نا، اللہ کا شکر تو ادا کر سکتے ہیں۔ اب علامہ صاحب ایک بات ہے کہ دیکھیں یہ تو نعمت اسے پتہ ہے نا جس کے پاس بازو نہیں ہے، دیکھیں نا یہ تو پتہ ہے نا جس کے پاس بازو نہیں ہے اسے پتہ ہے بازو کی نعمت کیا ہے، جس کے پاس آنکھ نہیں ہے یہ اسے پتہ ہے کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، جس کے پاس زبان نہیں ہے، جس کے پاس پاؤں نہیں ہے، جس کے پاس اولاد نہیں ہے اسے پتہ ہے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ اولاد کے حوالے سے بتا دو، جب سرکار کی تشریف آوری ہوئی کسی گھر میں بیٹی نہیں ہوئی، سب کو بیٹی عطا فرمائے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو ہر چیز عطا کی،
تو میں نے احسان نہیں کیا، احسان کیا لیکن جتلایا نہیں، احسان کیا لیکن جتلایا نہیں۔ لیکن جب حضور علیہ السلام کی باری آئی، دیکھیں جن کی امت میں آنے کے لیے انبیاء کرام نے خوشی کا اظہار کیا ہو، اپنی جو ہے نا ایک خواہش کا اظہار کیا ہو، تو ظاہری بات ہے کہ وہ ہمارے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے۔ دیکھیں انبیاء کرام عرض کرتے تھے یا اللہ کہ ہمیں آپ نبی نہ بناتے، آپ ہمیں حضور علیہ السلام کا امتی بنا دیتے، یہ دیکھیں کتنی بڑے اعزاز کی بات ہے۔ لیکن چیز یہ ہے کہ جس کے آنے سے ہمیں اتنی بڑی جو ہے نا ایک اعزاز ملے، اب دیکھیں نا کسی کی ترقی ہو جائے، کوئی ملازم ہے اس کی ترقی ہو جائے تو اس کے گھر والے بڑی خوشی مناتے ہیں، بڑیاں خوشیاں مناتے ہیں، جی میرے بابا کی ترقی ہوگی، میرے چاچو کی، میرے بھائی کی، بیٹے کی ترقی ہوگی۔ لیکن حضور علیہ السلام کے آنے سے آپ کی اور میری ترقی ہوئی ہے کہ ہمیں اشرف المخلوقات کا لقب مل گیا۔ لیکن یہ بات حقیقت ہے، ہمیں انبیاء کرام نے کہا کہ یا بری تعالیٰ کہ میں ان کی امت میں شامل فرما امت میں شامل فرما، ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ جی جی جی، لیکن وہ امتی بھی بننا چاہتے تھے، اور ایک نبی کی خواہش پوری بھی ہوا چاہتی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی رہیں گے لیکن سرکار کے امتی بن کر بھی۔ یہ میں معذرت چاہتا ہوں اگر میری بات میں، کیونکہ یہ بات ایسے ہی ہے کہ اگر میری بات میں مسٹیک ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یقین کریں کہ دل تو وہی کہتا ہے جو حضور علیہ السلام کی بات کرتے جائیں، میلاد مناتے جائیں۔ آج ہم بھی میلاد ہی منا رہے ہیں، بالکل ایسے مختلف شکلیں ہیں، مختلف شکلیں ہیں۔ کوئی محفل سے جا کر کر لیتا ہے، کوئی گلی سے جا کر کر لیتا ہے، کوئی صدقہ و خیرات کر کے کر لیتا ہے، کوئی گھر میں محفل میلاد مصطفیٰ کر کے کر لیتا ہے، کوئی صدقہ و خیرات کی مختلف قسمیں ہیں۔ ہم یہ لوگوں تک آواز پہنچا رہے ہیں تو ہم یہ بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی میلاد مصطفیٰ کی ہی ایک قسم ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات کی، ان کی عظمت بیان کرنا، ان کی رفعت بیان کرنا، ان کی ذات کے اوپر بات کرنا، ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کرنا، تو یہ حضور علیہ السلام کا میلاد ہی تو ہے کہ ہم سرکار کے چرچے کر رہے ہیں۔ اور ہم کون ہیں کرنے والے؟ جی بالکل، رب نے خود فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک، پیارے ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، کوئی اللہ سے بڑا ہوگا تو اور زیادہ بلند کرے گا نا۔ ہم بھی تو اس لیے سرکار کا اپنی حیثیت کے مطابق، طاقت کے مطابق، کل قیامت والے دن ہماری بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے، کسی نہ کسی حصے میں ہم بھی کھڑے ہوئے، ہمیں بھی جنت کا ٹکٹ مل جائے، اس لیے ہم یہ ساری بات کر رہے ہیں۔ کیونکہ ہم نے کہتے ہیں نا کہ جس کا کھائیں اس کے ہی گن گائیں، لہذا اس لیے ہم بھائی جس کی سرکار کا کھاتے ہیں ہم انہی کا ہی ذکر کرتے ہیں۔ دیتا رب ہی ہے لیکن دیتا اپنے مصطفیٰ کے ذریعے۔ جی میں ایک آج نا صبح میں ایک گفتگو سماعت سن رہا تھا کہ وہاں پہ وہ دیکھیں یہ مسئلہ بھی ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ حدیث مبارک ہے، حدیث مبارک ہے۔ اور پھر کوئی جو کوئی جس دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ، سود و مکر بہانے کر کے او دی مرنے مردہ بھئی اسی تے سرکار دے نال جڑے ہیں، او قبول فرما لیں۔ یہ تو ہماری، ہم دیکھیں نا، ہم تو اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں کوئی بھی والدین ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے کہ یہ میرے تابع دار رہیں، میرے فرما بردار رہیں، میری محبت سکھاؤ۔ اور حضور علیہ السلام، دیکھیں یہ مسئلہ ہے، حدیث ہے کہ جب تک اپنے اولاد، ماں باپ، بیوی، بچوں سے بڑھ کے، ان کی جان سے بڑھ کے آپ حضور علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے، آپ کی محبت ہی نہیں ہے۔ بالکل، حضرت عمر فاروق کا واقعہ ہے کہ سرکار ہاتھ میں پکڑ کر لے کے جا رہے تھے، فرمایا عمر مجھ سے کتنی محبت ہے؟ عرض کی حضور جان سے کم، باقی ہر چیز سے بڑھ کر۔ فرمایا کہ ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ عرض کی حضور اب جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ فرمایا کہ اب ایمان مکمل ہوا۔ سبحان اللہ، دیکھیں یہ بات ہے۔ لیکن ہم جو ہے نا، ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم بیٹھے بے فضول، کام ہمیں ہوتا نہیں ہے، بات کوئی ہمیں آتی نہیں ہے، آگے پیچھے کا پتہ نہیں ہوتا، ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے طرح کی باتیں ہم پھیلاتے رہتے ہیں۔ میں یہ گزارش کرتا ہوں میرے سارے بھائی ہیں، آپ خدا را جو ہے نا اپنی محبت کا اظہار کریں، جتنی آپ کو محبت ہے اتنی کریں، جس دن ہے اس دن کریں، یہ چھوڑیں کہ یہ کب ہوا تھا فلاں، پیچھے چلے جائیں حساب کریں تو اس ہجری کو، اس دن کو یہ فلاں دن آتا تھا 11 ربیع الاول، اور بھئی آپ 11 کو کر لیں، جس دن کرنا ہے کر لیں، اس میں کیا ہے؟ خوشی ضرور کریں، خوشی ضرور کریں۔ اب دیکھیں نا یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے لیے بہتر ہے۔ دیکھیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن ہمیں بھی ان لوگوں میں اٹھایا جائے جو حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے تھے، آپ کا ذکر کرنے والے تھے، کرنے والے ہوں۔ آپ کا جو C49 کی یہ کوشش بھی ہے، اور یہ میں
خراج عقیدت پیش کرتا ہوں الحاج حاجی محمد اکرم ذکی صاحب کو کہ ان کی یہ کاوش ہے کہ میرے چینل جو ہے جو میں نے بنایا ہے جو لوگوں کی آواز بن رہا ہے اس کے ذریعے دین بھی لوگوں تک پہنچایا جائے، جو اصل بات ہے محبت مصطفیٰ وہ پہنچائی جائے، جو ہمارے ضروری مسائل پر بھی آپ اکثر سنتے رہتے ہیں۔ لاما صاحب یہ بات میں یہی سوال آپ سے کروں گا، وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن میلاد، یعنی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وصال کے دن میلاد مناتے ہیں، کیا ظاہری بات ہے ہم میلاد تو دیکھیں نا، اگر یہ مثال لے لیں، اگر آپ اولیاء کرام کی طرف چلے جائیں وہ اس وصال کے دن عرس مناتے ہیں، جو ہے نا باقی لوگوں کی طرف وہ سالانہ ختم ہے جی، سالانہ ختم ہے جی، جو لوگ سالانہ دعا ہے جی، ایسے یعنی کہ منا لیتے ہیں۔ وصال کے دن جشن کیوں کرتے ہیں؟ اس کا پہلا جواب تو سیدھا سا یہ ہے بھئی جشن ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جشن کرنے کا حکم دیا ہے، فَلْيَفْرَحُوا سورہ یونس آیت نمبر 58۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ وصال کے دن ہی جشن کیوں؟ آپ بجائے غم کرنے کے آپ جشن کرتے ہیں، جشن کرتے ہیں، یہ تو تھا غم کرنے کے، غم کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں انہوں نے اپنا سر رکھا تو وہ چلے گئے۔ بعد کا تو لوگ ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق پریشان تھے، عمر فاروق پریشان تھے، عثمان غنی، علی المرتضیٰ پریشان تھے، تو آپ خوشیاں مناتے ہیں، یہ کیسے؟ آؤ اس کا میں جواب دیتا ہوں۔ بھئی غم وہ کریں جن کے چلے گئے ہیں، مر گئے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چلا جاتا ہے اس کا ٹرنیور بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کی حکومت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ قیامت تک جس ذات کی حکومت رہنی ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، کسی اور نے نہیں آنا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں۔ قیامت تک حضور علیہ السلام کی ذات کا ہی ڈنکا بجنا ہے، بلکہ قیامت کے بعد دن حشر کے دن بھی سرکار کی عظمت کو اجاگر کیا جائے۔ بے شک یہ بات بالکل ایسے ہے جی۔ اور پھر جو لوگ کہتے ہیں، اور پھر جو شہید ہوتا ہے جی بے شک، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات بل احیاء وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے گولی لگتی ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے گرتا ہے، ہم خود اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں، سب خود اس کو ہم دفن کرتے ہیں، خود پر مٹی ڈالتے ہیں، لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ وہ چلا گیا، لیکن قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے۔ بالکل ایسے ہے، اب بھائی شہید کو ہم مان رہے ہیں۔ آج 2024 ہے، جو آج بھی دنیا سے جا رہے ہیں، اور میں یہ آپ کی بات کر رہا ہوں، وہ لوگ جو تنقید کرتے ہیں شہید کو وہ بھی زندہ مانتے ہیں، شہید کو وہ بھی غیبانہ نماز جنازہ پڑھائیں گے، سارا کچھ، شہید کو وہ بھی زندہ ہے جی، وہ زندہ، حالانکہ ہمارے سامنے گولی لگی، ہم خود اس کو دفنا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ آج بھی جو جائے، جو آج کا امتی بھی شہید ہو تو وہ زندہ ہے یار، جن کے اوپر وہ ایمان لا کر اس مقام کے اوپر پہنچے، ابھی جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی ذات کے اوپر ایمان لا کر جنہوں نے اس کو اس مقام تک پہنچایا ہے، بے شک، تو کیا وہ نعوذ باللہ من ذالک مر کے مٹی ہو گئے؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں قصور میں، یہاں پہ ایک ہستی ہے جن کا نام ہے خواجہ غلام محی الدین قصوری دائم الحضوری۔ آپ کو پتہ ہے ان کو دائم الحضوری کیوں کہتے ہیں؟ دائم کا معنی ہوتا ہے ہمیشگی، حضوری کا معنی ہوتا ہے کہ ہر وقت سرکار کی بارگاہ میں رہنا۔ سبحان اللہ، بے شک، کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ جب ان کی آنکھوں سے حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک اوجل ہوا ہو۔ اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ خواجہ غلام محی الدین قصوری دائم الحضوری، ہر وقت حضور علیہ السلام کے ان کا چہرہ مبارک حضور کا ان کے سامنے رہتا تھا، ان کی حضوری میں رہتا تھا۔ اور دوسری جگہ یہاں پہ آپ بات بتا دوں کہ حضرت عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں کہ میں نے 72 دفعہ حضور کو ان سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے زیارت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت شاہ عبد الرحیم ہر سال میلاد کروایا کرتے تھے، تو ایک سال پیسے نہیں تھے تو تھوڑے سے پیسے لے کے تو بازار سے بنے ہوئے چنے لے آئے، وہ سامنے لا کر رکھ کر وہاں پہ دعا مانگ دی، سرکار کو وصال کر دیا۔ سرکار خواب میں تشریف لے آئے، فرمایا کہ شاہ عبد الرحیم بیٹا تیرے بنے ہوئے چنے بھی ہمیں قبول ہیں۔ اور حضور علیہ السلام تو اتنی کرم نوازی فرماتے ہیں، اتنی کرم فرماتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جاگتے ہوئے حضور کی زیارت کی ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جاگتے ہوئے حضور کی زیارت کی ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہ گیا حج اور عمرہ کرنے کے لیے، وہاں پہ حضور نے اپنی زیارت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب عمرہ کرنے کے لیے گئے، تو وہ قلم لینے کے لیے نا دکان پر گئے،
تو ان سے جا کر ریٹ پوچھا کیا ہے، اس نے بتایا اتنا ہے، اس وقت آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، واپس آ گئے، جنت البقیع میں آ کر نہ بیٹھے ہوئے تو ایسے اپنا سر اپنے گھٹنوں میں لے لیا، تو بیٹھے ہوئے حضور کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ دکاندار سویا، اس کے خواب میں آئے، فرمایا کہ میرا بیٹا احمد یار آپ کے پاس آیا تھا قلم لینے کے لیے، اس کو قلم نہیں دیا، تو وہ فوراً اس کا پتہ بھی بتایا حضور علیہ السلام نے کہ یہاں پہ وہ تشریف فرمایا، یہاں پہ بیٹھے ہوئے، اس طرح ان کا شکل و صورت ہے۔ وہ حضور شکل و صورت بھی جانتے ہیں، بھئی کیوں نہ جانتے ہوں، جب ہم درود پڑھتے ہیں تو فرشتے لے کر جاتے ہیں، جا کر بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے فلاں امتی نے پڑھا ہے، تو وہ زندہ کو بتاتے ہیں نا بھائی، تو زندہ کو بتاتے ہیں۔ تو وہ وہاں پہ 16 سال وہ وہاں پہ دکانداری کر رہا تھا، اس نے کہا کہ میرے تو مقدر جاگ اٹھے، تو میں تو جس مقصد کے لیے یہاں پہ آیا تھا میرا آج مقصد پورا ہو گیا۔ اس نے فوراً وہ قلم لیا، آ کر لوگوں کو دیکھا کہ جو ہستی جس کا چہرہ سرکار نے بتایا تھا اس طرح کی شکل و صورت ہے، سارا حلیہ بتایا تھا، وہ اپنے گھٹنوں میں اپنا سر لے کر بیٹھے ہوئے، تو ان کو ہاتھ لگا کر عرض کی کہ حضور یہ آپ کا قلم ہے، فرمایا میں نے تو پیسے نہیں دیے، اس قدموں پہ پڑ گیا، عرض کرتا ہے کہ جس مقصد کے لیے میں یہاں پہ آیا تھا میرا مقصد پورا ہو گیا، آپ کی وجہ سے سرکار نے مجھے اپنی زیارت عطا فرمائی ہے، لہذا یہ قلم قبول فرما لیجئے۔ آپ نے وہاں سے پھر جو تفسیر لکھی ہے نا، وہاں سے اس کا آغاز کیا تھا۔ بھائی سرکار آج بھی اپنی زیارت عطا فرماتے ہیں، اسی لیے تو ہم ان کا میلاد کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جب حضور ظاہری حیات میں تھے تب ابو بکر و عمر بھی دیکھا کرتے تھے، اس وقت ابو لہب اور ابو جہل بھی دیکھا کرتے تھے، لیکن آج فرق یہ ہے کہ آج ان جو ابو جہل اور ابو لہب جیسی کوئی نظر لے کر آئے تو ان کو دکھائی نہیں دیتے، ان کا ذہن لے کر آئے، ان کی سوچ اور ان فکر اور ان کا نظریہ لے کر آئے تو ان کو دکھائی نہیں دیتے۔ جو کوئی آج حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی، حضرت بلال حبشی، ان کا نظریہ، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی محبت، ان کا عشق اور پیار لے کر آئے گا تو سرکار آج بھی اپنی زیارت عطا فرماتے ہیں۔ کمی صرف ہماری طرف سے ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں، ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، ان کے درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، تو دیکھیں حضور علیہ السلام کیسے اپنی زیارت عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہم میلاد کرتے ہیں کہ سرکار زندہ ہیں، حیات ہیں، اپنی قبر مبارک میں قیامت تک ان کا ٹنیور ہے، اور قیامت کے بعد بھی حشر میں بھی جس ہستی کا ذکر اور چرچا ہوگا وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے، اور اس لیے اللہ حضرت بھی فرما گئے ہیں کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ کیا بات ہے جی، تو اس لیے ہم ان کا میلاد کراتے ہیں کہ وصال کے دن، آپ خود ہی تو حدیث مبارکہ سناتے ہیں کہ وصال 3 دن ہوتا ہے، 3 دن ہوتا ہے، 3 دن کے بعد تو ختم ہو گیا تو اس لیے ہم میلاد کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام حیات ہیں اور زندہ ہیں اپنی قبر مبارک میں، اور قیامت تک ان کا ٹرینور ہے، اور ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اور قرآن نے بھی ہمیں کہہ دیا کہ جب آپ کے پاس رحمت آئے تو رحمت ہمارے پاس آئی ہوئی ہے، الحمدللہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو فلیفرحوا کے اندر رہتے ہوئے ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ جی بالکل علامہ صاحب، بہت ہی پیاری گفتگو کی، یقین کریں کہ مزہ آ گیا۔ یہ دیکھیں ایک عالم دین جو ہوتا ہے، یہ ایک چیز میں ثابت کر رہا ہوں، بھی بتانا چاہتا ہوں کہ عالم دین کی گفتگو میں سکون ہوتا ہے، انسان جو ہے بڑی توجہ کے ساتھ سنتا ہے، انسان بڑی دل جوئی کے ساتھ سنتا ہے اور مزہ لیتا ہے۔ جیسے ہر ایک انسان کی اپنی اپنی سوچ ہے، تو یقیناً جو ہے آپ عالم دین کی جب بھی گفتگو سنیں گے، میں یہ اکثر گزارش کرتا ہوں کہ آپ بری محفلوں میں بیٹھنا چھوڑیں، آپ عالم دین کی محفل میں بیٹھا کریں۔ کبھی آپ نے دیکھا، آج کل حال یہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے مسجد میں جاتے ہیں، 1 منٹ رہ جائے گا تو ہم مسجد میں جائیں گے، ابھی دعا مانگ کے ابھی جو ہے نا چہرے پر ہاتھ پھیرا نہیں ہے تو ہم مسجد سے باہر، تو دور کی بات ہے جو اسلام نہیں پھیرا تو وہ جو ہے نا مسجد سے۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے عالم دین کی محفل میں بیٹھنا چھوڑا ہے، تو ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اگر ہم یہی عالم دین کی محفل میں بیٹھیں، وہ ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کا مقصد بتائیں، دین کے مطابق ہمیں جو ہے یہ بتائیں کہ آپ نے کون سے کام کرنے ہیں، کون سے کاموں سے بچنا ہے۔ آج کل ہم یہ سوچتے ہیں، ہماری سوچ یہ یہاں پہ ٹکی ہوئی ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہر چیز نظر آتی ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ دین کبھی بھی نہیں آتا۔ یقیناً عالم دین جو ہے، ان کے جو کلپ ہیں، ان کے جو باتیں ہیں وہ یقیناً درست ہیں، لیکن جو آپ نے سامنے بیٹھ کے عالم دین کی زیارت کرنی ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنا ہے، اس کا جو ثواب ہے وہ الگ ہے۔ تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اپنے میزبان
حافظ محمد ظہیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش.